السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 17 سے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔ جی، اس آیت میں ایسے متقی لوگوں کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت صبر ہے۔ صبر ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق عموماً 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر چیخو پکار سے پرہیز کیا جائے اور اسے اللہ کی رضا کی خاطر خوش دلی سے برداشت کیا جائے، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جائے یا ایسی حرکت نہ کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اور دوسرے یہ کہ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، جسے دوسرے لفظوں میں استقامت بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے۔ دوسری صفت صادق ہونا ہے۔ صادق کے لفظ کا اطلاق صرف اس شخص پر ہی نہیں ہوتا جو سچ بولنے کا عادی ہو، بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات میں راست باز ہو، بد عہدیوں اور فریب کاریوں سے بچنے والا ہو۔ تیسری صفت شریعت کے اوامر اور نواہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ چوتھی صفت اللہ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور پانچویں صفت مذکورہ اعمال کو بجا لانے پر پھول جانے کی بجائے اللہ سے استغفار کرنا ہے، جس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے، اور اسے ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور تدبیر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی اس لحاظ سے معتبر ہے کہ وہ مدبرات امر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کائنات کی تدبیر، انتظام اور انصرام انہی کے سپرد ہے۔ اگر کائنات میں دوسرا الہ بھی ہوتا تو انہیں یقیناً اس کا علم ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کی گواہی معتبر ہے جو اہل علم ہوں، کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہوں، اور ایسے تمام لوگوں کی گواہی بھی یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ یا اس کا شریک نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام مدتوں پیشتر تباہ اور برباد ہو جاتا، یا سرے سے ایسا منظم اور مربوط نظام وجود میں ہی نہ آ سکتا، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے عین عدل و انصاف کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 5 صفات کا حامل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔